على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت طیبہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں اور مختلف واقعات کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سلسلے کی اب تک الحمدللہ 4 نشستیں ہو چکی ہیں، جس میں ہم ہجرت حبشہ تک جو نبوت کے 6 سال میں پیش آیا کہ کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، وہاں تک پہنچے۔ اب تک جو 4 کلاسیں ہماری ہو چکی ہیں، 4 نشستیں ہو چکی ہیں، تو وہ محفوظ بھی ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ اگر وہ سننا چاہیں، اگر کے مستورات سننا چاہیں تو وہ ریکارڈ شدہ موجود بھی ہیں، آسانی سے مل بھی سکتی ہیں، اور اس کا اور جو ایک چینل بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی، یوٹیوب کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ان ساتھیوں کے ذریعے جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، ان کے ذریعے اس کا لنک بھی حاصل کر سکتے ہیں، ریکارڈ شدہ بیانات بھی وصول کر سکتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6 سال شروع ہوا تھا، دوسری طرف کفار کی ایذا رسانیاں بھی عروج پر تھی۔ کفار نے جو ایذائیں و تکلیفیں حضرات صحابہ کو پہنچائیں، حضور علیہ السلام کو پہنچائی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر جیسی شخصیت جو عربوں کے یہاں، مشرکین کے یہاں انتہائی قابل احترام سمجھے جاتے تھے، انتہائی قابل مقام سمجھے جاتے تھے، رحم دل سمجھے جاتے تھے، ان ظالموں نے ان کو بھی نہ بخشا۔ اتنا مارتے تھے بس اوقات کہ آپ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ قوم کے لوگ یہ سمجھ کر اٹھا لیتے کہ شاید اب ان کی روح ختم ہو چکی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، اتنا مارا کرتے تھے۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد جو سوال ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقعات ہوئے، حضرت عمار ابن یاسر، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، اسی طرح حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ، ان جیسے تمام حضرات صحابہ کرام طرح طرح کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر درخواست بھی کی کہ اللہ سے آپ دعا کر لیجئے کہ اللہ ان مظالم کو ہم سے ہٹا دے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلمانوں پر یہ آسانی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے انہیں مکے سے ہجرت کا مشورہ دیا۔ تو سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی مسلمانوں کی، جس کے اندر تقریباً 12 مرد اور 4 خواتین تھی، یہ نبوت کے 5ویں سال کے اندر ہوئی۔ 5ویں سال کا بالکل اختتام چل رہا تھا، اور ان حضرات نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ یہ آج کل یہ ایتھوپیا کہلاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ جو افریقی ممالک ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ایتھوپیا کے نام سے۔ مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور، حالانکہ مکے کے قریب جو بستیاں تھیں ان میں سر فہرست مدینہ تھا، لیکن مدینے میں ابھی تک اسلام کی آمد نہیں تھی، وہاں کے لوگ بھی بت پرست تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہ اگر مدینے جائیں گے تو وہ لوگ کفار مکہ کے حوالے کر دیں گے، اس لیے مدینہ ہجرت کے طور پر مقرر نہیں ہو سکا اول وہلے میں۔ پھر قریب کا دوسرا علاقہ یمن کا تھا۔ یمن کے اندر اس وقت مجوسیوں کی اور آتش پرستوں کی حکومت تھی، آتش پرست، اور کفار مکہ جو بت پرست تھے وہ آتش پرستوں کے ہم نوا اور حلیف سمجھے جاتے تھے۔ تو اس لیے یمن جانا بھی خسارے سے خالی نہیں تھا۔ بالآخر حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ حکم دیا کہ لو خرجتم الى ارض الحبشہ فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد،
کہ اگر تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں کا جو حکمران ہے وہ ایسا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ سچا آدمی ہے، اللہ تمہارے لیے وہاں پر آسانی رکھے گا۔ شاہ حبشہ جس کو نجاشی بھی کہا جاتا تھا، نجاشی لقب تھا حبشے کے جو بھی حکمران کہلاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو حبشے کا حکمران تھا وہ اسمحہ اس کا نام تھا، اسمحہ نام۔ تو حضرات صحابہ نے سب سے پہلی ہجرت جس میں 12 مرد اور 4 خواتین تھیں، ان مردوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہلی ہجرت میں ساتھ تھی۔ یہ ہجرت تقریباً رجب کے مہینے میں ہوئی، لیکن ابھی 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ مسلمان وہیں سے حبشے سے واپس ہوئے، ایک جھوٹی خبر اور جھوٹی اطلاع کی بنیاد پر۔ جھوٹی خبر اور جھوٹی اطلاع مسلمانوں کو یہ پہنچی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس خبر کا سننا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا ملک ہے، اپنی جگہ ہے، لہٰذا جب وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو ہمیں جلا وطن ہونے کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا وہ رجب کے مہینے میں گئے تھے، شعبان رمضان 2 مہینے رہے، شوال میں ان کی واپسی ہوئی۔ لیکن جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی ہے، غلط ہے۔ اور خبر کا واقعہ بھی اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام کے اندر کفار مکہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے سورہ نجم کی تلاوت کی، والنجم اذا ہوا۔ اول تو قرآن سنتے نہیں تھے، جہاں کہیں قرآن پڑھا جاتا تو شور شرابہ شروع کرتے، لیکن اس دن اتفاق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر پر پہنچ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع کی، اور وہ دم بخود ہو کر سننے لگے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تاثیر ہی ایسی تھی کہ جو سنتا تھا ایک طرح سے مسحور ہو جاتا تھا، گویا کہ اس پر جادو کر دیے۔ تو وہ سننے لگے۔ بالآخر جب سورہ نجم کی آخری آیات پہنچی، آخری آیات آپ حضرات کو پتہ ہوگا وہ سجدے کی آیات، تو جب سجدے کی آیت حضور نے پڑھی تو آپ نے سجدہ کیا، اور ان پر ایسا سحر طاری تھا قرآن کی آیات کا کہ جتنے بڑے بڑے مکے کے سردار اس مجلس میں موجود تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، بے ساختہ، اور سب کے سب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ابن ربیعہ، عقبہ ابن ابی معیط، جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے بے ساختہ۔ اگرچہ بعد میں کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیسے سجدے میں چلے گئے، وہ قرآن کریم کی تاثیر تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن جو عربی جاننے والے ہیں، جو اس کی الفاظ کی استعمال سے واقفیت رکھنے والے ہیں، اس کے سحر کو جانتے ہیں۔ تو اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے لوگ سمجھے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یوں جو حبشے کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان تھے ان کو یہ خبر پہنچ گئی جو بعد میں غلط ثابت ہوئی، لیکن جب واپس ہو گئے تو کچھ واپس آ گئے، کچھ واپس دوبارہ حبشہ چلے گا، یہ واقعہ۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ہجرت مسلمانوں نے کی سب سے پہلے، اپنے دین کے لیے قربانی دی۔ ہجرت کا مقصد بھی سب سے پہلا یہی ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا۔ اگرچہ اب اس قسم کی ہجرت کا کوئی تصور نہیں، لوگ مائیگریشن بھی کرتے ہیں تو وہ مال کی خاطر، ملازمتوں کی خاطر، جاب کی خاطر، طرح طرح کی جو دنیاوی آسائشوں کی خاطر کوئی کس ملک کی طرف جا رہا ہے، کوئی کس ملک کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہجرت نہیں ہے، نہ اس پر کوئی اجر و ثواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو آدمی جس نیت سے ہجرت کرتا ہے وہ اس کو وہی اجر ملتا ہے، وہی اس کو مال ملتا ہے، وہی اس کو چیز ملتی ہے۔ مال کے ارادے اور نیت سے ہم نے مائیگریشن کیا تو مال ہی ہمارا مقدر ہوگا۔ بلکہ ایک تاریخ کی ایک کتاب کے اندر میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ جتنے لوگ اس دنیاوی مال و اسباب کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑ کر دیار غیر سیٹل ہو گئے، امریکہ اور جیسے ممالک میں چلے گئے، 25 سال ان کی نسل پہ گزرے نہیں، 40% کے تک ان کی خاندان کے لوگ دین سے دور ہو گئے، برائے نام مسلمانوں۔
اور جو 50 سال وہاں رہ گئے تو ان کی نصف کے قریب خاندان لوگ اسلام کو چھوڑ چھاڑ گئے، اسلام سے دور ہو گئے، اور 100 سال کے بعد تو نسلوں کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مسلمان بھی ہیں کہ یا نہیں ہیں، نہ ان کے مسلمان رہے۔ مال تو اپنی جگہ آتا ہے لیکن دین ایمان آدمی کا رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا باہر ملک سے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگری لے کر آیا، بڑی اونچی پوسٹ پر لگ گیا، بڑی ڈگری لے کر آیا، لیکن یہ ہوا کہ ذرا سا بے دین ہو گیا۔ اب بے دین ہونا کوئی بڑی بات ہے نہیں، بس ذرا سا وہ بے دین ہو گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک تھا، نوجوان، اچانک سے روح نکل گئی، انتقال کر گیا، گھر والوں کو یقین نہیں آیا، بلایا گیا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اوپر سے لے کر نیچے تک، کہنے لگا کہ اس کے سب اعضاء بالکل ٹھیک ٹھاک، آنکھیں بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح، پیر بھی صحیح، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سی روح نکل گئی۔ تو بس ذرا سا بے دین ہو جانا ایسے ہی ہے، گویا کہ روح نکل گئی، انسان ایک لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ اصل دین ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ ان حضرات کی قربانیاں دیکھیں، دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا۔ اور دوسرا بڑا مقصد ہجرت کے ذریعے تھا کہ اسلام کی پیغام یا اسلام کا پیغام مکے سے نکل اب دوسرے ملکوں تک بھی چلا جائے، اور الحمدللہ اس ہجرت کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوا کہ شاہ حبشہ خود مسلمان ہو گئے۔ آگے آئے گا کہ جب یہ حضرات واپس ہوئے اور خبر کا پتہ چلا کہ جھوٹی خبر ہے، تو پھر مسلمانوں نے دوبارہ سے ہجرت کی ہوئی، اور اس وقت جتنی تعداد نے ہجرت کی وہ یہاں لکھی ہوئی 83 مرد تھے اور 19 کے قریب خواتین تھیں۔ ان حضرات نے، جن میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، خود حضرت جعفر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حضور کے چچا زاد بھائی، یہ بھی دوسری ہجرت کرنے والوں میں ساتھ تھے۔ جب مسلمان وہاں سیٹل ہو گئے، اور چونکہ شاہ حبشہ بالکل ایک ایسا شخص تھا جو انتہائی منصف مزاج کا، عادل کا، مسلمان وہاں آسانی کے ساتھ پرسکون انداز میں وقت گزارنے لگے، لیکن یہ بات مشرکین کو ہضم نہیں ہوئی کہ مسلمان وہاں آرام سے رہیں، سکون سے رہیں۔ انہوں نے اپنے 2 نمائندے شاہ حبشہ کے پاس تحفے تحائف دے کر بھیجے تاکہ جو مسلمان وہاں چلے گئے ان کو واپس دھکیل دیا جائے اور مکے بھیج دیا جائے۔ ان میں ایک عمرو بن العاص تھے، دوسرا عبداللہ ابن ابی ربیعہ تھے۔ عمرو بن العاص یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ دوسرے عبداللہ ابن ربیعہ، یہ بڑے تحفے تحائف لے کر گئے۔ سب سے پہلے جو حبشہ کے شاہ حبشہ کے جو درباری تھے ان کو تحفے تحائف دے کر اپنی طرف مائل کیا کہ جب ہم بات کریں تو ہماری حمایت کرنا، تو ہم بادشاہ کو قائل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کو بھی بڑے تحائف پیش کی اور یہ کہا کہ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جو نہ عیسائیت ہے، نہ بت پرستی ہے، نہ مجوسیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ شاہ حبشہ کو سب سے پہلے تو اس پر قائل کرنے لگے کہ آپ ان سے کچھ پوچھ تاچھ بھی نہیں کیجیے، ایسے ہی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ درباری بھی حمایتی ہو گئے کہ مسلمانوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وضاحت مانگنے کی ضرورت نہیں، ان کو ایسے ہی نکال باہر کیجیے، وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہجرت کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کے ہے ہی نہیں، ہم کیوں دوسروں سے جھگڑا مول لیں۔ لیکن چونکہ ایک عادل بادشاہ تھا، وہ انتہائی غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ میری پناہ میں آیا وہ شخص بغیر پوچھ تاچھ کے میں تمہارے کیسے حوالے کروں۔ مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا گیا، مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا کہ آپ جا کر شاہ حبشہ کے پاس جا کر بات کریں۔ حبشہ کے دربار میں جو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی وہ انتہائی پر اثر تھی، جس کے الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت جعفر فرمانے لگے، ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ،
ہم انتہائی جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، یأکل منا القوی الضعیف، جو ہمارا طاقتور ہوتا وہ کمزور کو مار دیتا، فکنا علی ذلک، ہم اسی غلط راستے اور جاہلیت پر تھے کہ حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم اس نبی کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ انتہائی اونچے حسب و نسب والے بھی، انتہائی صادق اور امین بھی، انتہائی عفیف اور پاک دامن بھی۔ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں بلایا، اور ہم نے قطع تعلقی رشتوں کو جو توڑ رکھا تھا انہوں نے صلہ رحمی پر ہمیں آمادہ کیا، رشتوں کو جوڑنے پر ہمیں آمادہ کیا، ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لائے۔ بس یہ اسباب تھے۔ وہ تقریر ایسی پر اثر تھی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شاہ حبشہ بھی زار و قطار رونے لگا، اور ارد گرد کے جتنے بھی درباری تھے وہ بھی روتے لگے، اور روتے روتے بالآخر اس کی داڑھی بے تر ہو گئی۔ اس زمانے کے غیر مسلم کافر لوگ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، آج ہم مسلمان ہیں لیکن اس سنت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا، شاہ حبشہ نے جو ہے ان حضرات کو، جو عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ تھے، ان کو باہر بھیج دیا کہ میں ہرگز انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں۔ جب وہاں سے باہر نکل رہے تھے تو عمرو بن العاص کہنے لگے حضرت جعفر سے کہ کل میں بادشاہ کے سامنے ایسی بات کروں گا کہ وہ بادشاہ تمہیں ضرور نکال باہر کرے۔ جب اگلا دن آیا تو پھر دوبارہ پہنچے اور آ کر کہنے لگے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں، غلط کہتے۔ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، اور اسی طرح یہودیوں نے انہیں سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس قسم کے عقائد عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، نہ ہی خداؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت مریم جو کماری تھی، اللہ جل شانہ نے معجزاتی طور پر یہ بیٹا ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ بہرحال شاہ حبشہ نے دوبارہ ان کو بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کا ذکر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ان آیات کو تلاوت کی۔ جب یہ آیات پڑھی تو حبشے کے بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ جتنا تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اگرچہ درباری لوگ جب اپنے عقیدے کے خلاف بات ہوتے دیکھنے لگے تو اعتراض کرنے لگے، لیکن شاہ حبشہ نے کہا کہ تم اعتراض کرو جو بھی کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اور پھر یہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، یقیناً یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ہوا، اور پھر بعد میں حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر ہی شاہ حبشہ کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، یعنی حضور مدینہ میں تھے، انتقال اس کا وہاں ہوا، مدینہ میں رہتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ پوری حیات مبارکہ کے اندر ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے علاوہ کبھی حیات طیبہ کے اندر غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے شاہ حبشہ کے جنازے کو لا کر رکھ دیا گیا تھا اور زمین کو آپ کے لیے سمیٹ دیا گیا تھا، ورنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتہ کے میدان میں انتقال کر جاتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی آپ نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھی۔ یہاں تک بیر معونہ کے موقع پر آگے آئے گا، 70
70 کے قریب حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 کے قریب۔ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ آپ نے غائبانہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی، تو اس لیے یہ درست نہیں ہے، علماء اس سے منع کرتے۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ میں ان لوگوں سے جو کفار مکہ کے سفیر ہیں عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کیا کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں؟ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، شاہ حبشہ نے جب پوچھا تو عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں، یہ سب کے سب آزاد ہیں، بڑے اونچے حسب و نسب والے۔ دوسرا سوال کیا کہ کیا ہم کسی کا خون کر آئے ہیں کہ ہمیں قصاصاً قتل کیا جائے گا؟ پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ولا قطرۃ دم، کسی کا ایک قطرہ خون بھی ان لوگوں نے نہیں بہایا۔ تیسرا سوال کیا کہ کیا ہم کسی کا مال لے کر بھاگے ہیں کہ ان کا مال ہمیں ادا کرنا ہے؟ تو پھر سوال کیا تو عمرو بن العاص کہنے لگے کہ نہیں، ولا خیرات، ایک خیرات اور ایک ذرہ بھی انہوں نے کسی کا مال نہیں لیا۔ ہمارے لیے سوالات ہوئے، شاہ حبشہ نے وہ تحفے تحائف بھی ان کو واپس کیے اور کہا کہ میں ایسا ظالمانہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ لوگ وہاں سے رسوا ہو کر آئے۔ ایک طرف قریش مکہ کو یہ ہزیمت اٹھانی پڑی، اور دوسرا اس دوران جو 2 بڑے واقعات ہوئے ان میں سر فہرست حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے، اور اس کے چند دن کے بعد 3 دن کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ یہ بھی سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل وہاں سے گزرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اس نے سخت نازیبہ کلمات کہے، آپ نے خاموشی کے ساتھ سنا۔ دوبارہ وہاں سے گزرے تو دوبارہ اس نے گالم گلوچ کیا، پھر خاموشی سے آپ سنتے گئے۔ تیسری دفعہ پھر اتفاق سے خاتون نے یہ واقعہ دیکھا، حضرت حمزہ جو شکار سے آئے ہوئے تھے۔ اچھا یہ میں عرض کر دوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، لیکن آپ اور حضور اور حضرت حمزہ یہ ہم عمر بھی تھے، ہم عمر تھے، عمروں میں کوئی تفاوت نہیں تھا، یہاں تک کہ دونوں رضاعی بھائی بھی تھے۔ سویبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی۔ شروع میں چند روز تک سویبہ کا دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا۔ پھر بلاد بنو سعد کے اندر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سال تک پرورش پائی، وہاں پر بھی ایک ہی خاتون سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا۔ یوں رضاعی بھائی بھی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے۔ جب اس خاتون نے ابو جہل کا یہ برتاؤ اور رویہ حضرت حمزہ کے عرض کیا تو حضرت حمزہ انتہائی غضبناک ہوئے، اور حرم میں گئے، دیکھا ابو جہل سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تلوار ویسے ہی ہاتھ میں تھی، اس تلوار کے دستے سے ایسا زور سے ابو جہل کے سر میں مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور وہ کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا بے یار و مددگار ہے؟ میں اس کے دین پر ہوں، میں اس کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ یوں اپنے ایمان کا انہوں نے اعلان کیا، حالانکہ اس سے پہلے تک ایمان نہیں لائے ہوئے تھے۔ بعد میں اگرچہ جوش میں کہہ چکے تھے، لیکن بعد میں سوچنے بھی لگے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اپنے والد کا دین چھوڑ دیے، لیکن بالآخر اللہ سے دعا کی، اللہ اگر میرے بھتیجے کا دین برحق ہے تو مجھے میرے دل کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اللہ جل شانہ نے ان کا ایمان لانا مقصود تھا، لہذا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے اور سچے دل اور عقیدے کے ساتھ مسلمان۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ یہی دعا کیا کرتے تھے جب بھی حرم میں ہوتے، اے اللہ 2 شخصوں کے ذریعے آپ اسلام کی مدد کیجیے۔ ایک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے، دوسرے ابو الحکم جو ابو جہل کی کنیت تھی اس کا نام لیتے، یا تو ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے دیجئے یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی توفیق دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور اس کا کرنا بھی ایک طرح سے ایسا معجزاتی تھا کہ جب بہت سے مسلمان ہجرت کر کے جانے لگے تو انہیں غم ہونے لگا کہ دیکھو ہماری وجہ سے ہمارے ہی برادری کے لوگ، ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہمارے اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ رات میں آ رہے تھے تو ایک خاتون کو تنہا دیکھا جو ان کے قبیلے کی تھی، ام عبداللہ کہلاتی تھی،
ان سے پوچھا کہ کیوں کھڑی ہو؟ تو اول تو گھبرا گئی کہ حضرت عمر ہیں، کہیں مار نہ دیں، لیکن بالآخر نڈر ہو کر کہنے لگی کہ ہم یہاں سے ہجرت کرنے جا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اور تمہارے قبیلے والوں نے ہمیں بیٹھنے نہیں دیے۔ اس وقت اللہ کی شان عجیب ہوا، جو اسلام کے سخت دشمن تھے انہوں نے دعائیں دی کہ اللہ تمہیں حفاظت کے ساتھ وہاں سے لے جائے۔ لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے، اور اس قصے کو ختم کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر ڈالے۔ تلوار لے کر نکلتے ہیں، درمیان میں ایک صحابی حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے۔ نعیم یا نعیم ان کا نام بتلایا جاتا۔ انہوں نے پوچھا ماجرا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اب بچانے کے لیے حضرت نعیم کہنے لگے کہ ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی پہلے سے مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی حضرت فاطمہ، ان کا نام تھا۔ اسی طرح ان کے جو شوہر تھے حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے وہ مسلمان ہو چکے، لیکن ان کو ان کے اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ وہاں سے غضبناک ہو کر گھر میں گئے۔ بہنوئی نے دروازہ کھولا اور اتفاق سے اس وقت حضرت خباب انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر کی آواز سنی تو حضرت خباب تو چھپ گئے۔ بہنوئی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ساتھ ہی انہوں نے ان کے سر پر مارا، کہ سر کو لہو لہان کر دیا، اور کہا کہ کیا تم صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو؟ ان کی بہن بچاؤ کرانے کے لیے آئی، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی، تو ان کے بھی اتنا مارا کہ وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اسلام کی حوالے سے نفرت شروع میں ان کے دل میں تھی۔ جب بہن کو بھی خون میں لت پت دیکھا تو بالآخر ان کے دل میں نرمی آئی، اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کی بہن کہنے لگی کہ تم ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ غسل کر کے آئے، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات انہوں نے پڑھی، دل ایسا متاثر ہوا، کہنے لگے کہ یہ کلام تو کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے، جب دیکھا کہ حضرت عمر اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو باہر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عمر تمہیں مبارک ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ کیونکہ حضور یہ دعا کرتے تھے اللہم ایید الاسلام بعمر الخطاب، اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد و نصرت فرما۔ تو اللہ نے ان کی دعا، حضور علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں قبول کی، اور اسی حالت میں چونکہ آئے تھے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے، تو تلوار بھی لگائی ہوئی تھی، تیریں بھی موجود تھی، سب کچھ مکمل اسلحہ سے لیس تھے۔ اسی حالت میں گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کو لے جایا گیا۔ آپ دار ارقم میں تھے، آواز دی کہ میں عمر ہوں۔ حضرات صحابہ بھی ڈر گئے کہ عمر کس ارادے سے آئے ہیں۔ دور سے دیکھا کہ تلوار بھی ساتھ میں موجود، تیر بھی ساتھ موجود، تو کہنے لگے کہ عمر تو خطرناک ارادے سے آئے۔ حضرت حمزہ اس وقت موجود تھے تو کہنے لگے کہ دروازہ کھولو ذرا دیکھتے ہیں، اگر یہ غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے انہیں میں مار ڈالو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، روایات کے اندر آتا ہے ایک طرف سے ایک آدمی نے پکڑا، دوسری طرف سے دوسرے آدمی نے پکڑا، وہ پکڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا۔ حضور نے ان کے دامن کو پکڑ کر کھینچا، الم یعنی لک، اے عمر کیا تمہارے اسلام لانے کا وقت ابھی تک نہیں آیا؟ اسلام لیا محفوظ ہو جائے گا۔ تو آتے ساتھ ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا۔ ان کا ایمان لانا تب ساختہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ نکلا۔ پورا گھر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج گیا، کہ کوئی اور نہیں حضرت عمر اسلام لے کر آئے ہیں، جن کی مدد و نصرت سے اللہ نے اسلام کو پھر دور دور تک پھیلایا۔ بعض روایات کے اندر یہ واقعہ بھی ہیں کہ ادھر مسلمان نعرہ لگا رہے تھے، حضور بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ حضرت جبریل اسی وقت آسمانوں سے تشریف لا کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں نعرہ لگا رہے ہیں، فرشتوں میں بھی خوشیاں دوڑ چکی ہیں، وہ بھی نعرے تکبیر بھی بلند کر رہے ہیں کیونکہ عمر اسلام لا چکے۔ فرشتے بھی خوش ہیں عمر کے اسلام لانے پر، کہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ موافقات عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر قرآن کریم کی کتنی آیتیں نازل ہوئیں، باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی۔ جس بات کا حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ جل شانہ نے ویسے ہی اس کا حکم نازل فرمایا۔ خواتین کے پردے سے متعلق مشورہ دینے والے حضرت عمر تھے،
مقام ابراہیم پر طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا مشورہ دینے والے حضرت عمر تھے، شراب کی حرمت کے حوالے سے مشورہ دینے والے حضرت عمر تھے۔ انہی پر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ جل شانہ نے یہ احکام نازل فرمائی، یہ موافقات عمر کہلاتی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کی۔ جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے شیطان بھی اس راستے کے قریب نہیں پھٹکتا۔ جس طرح اس وقت حضرت عمر کا نام اس زمانے کے مشرکون اور شیاطین پر بھاری تھا، آج کل کے بے دینوں پر بھی حضرت عمر کا نام بھاری ہے۔ برداشت نہیں کر سکتے حضرت عمر کے نام کو بھی، نہ ان کی شخصیت کو بھی، نہ ان کے فضائل کو۔ اس لیے جگہ جگہ گستاخانہ جو حرکات کا ارتکاب وقتاً فوقتاً ان کی ذات اقدس کے حوالے سے ہوتا رہتا۔ ایک لطیفہ عرض کرتا رہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی جو حضرات صحابہ سے بغض رکھتا تھا، اس کو گدھے نے جو ہے نا لات مار کر مار ڈالا، گدھے کی لات سے جو ہے نا وہ قتل ہو گیا۔ اس ظالم نے اپنے گدھوں کے نام حضرات صحابہ خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھا تھا۔ کسی کا نام حضرت ابو بکر رکھ دیا، کسی کا حضرت عمر رکھ دیا، کسی کا حضرت عثمان رکھ دیا، کسی کا کچھ کسی کا کچھ۔ امام اعظم رحمہ اللہ کو خبر ملی کہ گدھے کی لات سے وہ مرا ہے، تو کہا کہ جا کر تحقیق کرو کہ مارنے والا وہی گدھا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بھائی واقعتاً ایسی ہی بات ہے کہ جس گدھے کا نام اس ظالم نے ان حضرت عمر کے نام پر رکھا تھا، اسی کی ہی لات سے وہ آدمی مرا ہے اور راندہ درگاہ ہوا ہے، جہنم رسید ہوں۔ تو بہرحال ایک لطیفے کے طور پر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اس لیے اسلام کو تقویت ملی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو حضرات صحابہ حضور سے کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کیا یہ لوگ بت پرست بے دین نہیں ہیں؟ کہا کہ بالکل بے دین ہیں۔ کہا حضور سے فرمانے لگے کہ یہ لوگ بت پرست ہیں، بے دین ہیں، حق پر بھی نہیں ہیں۔ یہ حرم میں نماز پڑھیں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں اور ہم حق پر ہونے کے باوجود چھپ چھپا کر پڑھیں۔ اس وقت پہلا موقع تھا کہ مسلمان ان کی معیت میں 40 کے قریب مسلمان تھے اور باہر نکلے اور اعلان پہلی دفعہ حرم کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو جماعت کا اور قیام کرنے والے علی اعلان نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی، تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ لگا کسی کو اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو میرے سامنے آئے۔ مجال تھی کہ جو کوئی قریب پھٹکتا، کیونکہ حضرت عمر کی بہادری سے بچہ واقف۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا، اللہ جل شانہ نے کسی حد تک مسلمانوں کے جو مظالم تھے وہ کم کیے ان حضرات کی مدد و نصرت سے۔ دوسری طرف بنو ہاشم اور بنو مطلب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کے لیے متفق ہوئے۔ جب یہ بڑی بڑی شخصیات بھی مسلمان ہوئی، دوسری طرف کافروں نے بھی اسلام کی مخالفت کے اندر تیزی دکھائی، ابو طالب سے ملاقاتیں کی۔ بعض مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمارے مکے کا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے عمارہ ابن الولید کے نام سے، سب سے خوبصورت بھی ہے، سب سے ہوشیار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اس کو اپنا بھتیجا بنا لیجئے اور اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے کہ ہم انہیں قتل کر ڈالیں۔ تو ابو طالب کہنے لگے یہ بڑی تم نے انصاف کی بات کی، اپنے پالے ہوئے کو میں تمہارے حوالے کروں تاکہ تم قتل کرو، اور تمہارے پالے ہوئے کو اپنے پاس رکھ لو تاکہ اس کی پرورش کرو۔ یہ بڑی انصاف کی بات تھی، اس لیے اس کو بھی رد کر دیے۔ عتبہ ابن ربیعہ یہ مشرکین کے ایک بڑا سردار تھا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ اس نے سرداری کا بھی لالچ دیا، مالداری کا بھی لالچ دیا، یہ واقعہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح کہا کہ اگر آپ کو دوشیزہ خواتین سے نکاح کی خواہش ہے تو مکے کی ساری خواتین ہم آپ کے سامنے لا کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی آیات تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان قریب ان پر بھی وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو اللہ نے قوم عاد اور ثمود پر نازل کی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس خدا کے لیے بس کیجئے کہ مزید نہ پڑھیے کہ کہیں عذاب ہم پر بھی نازل ہو۔ اتنا یقین تھا ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برحق ہونے پر، آپ کی بد دعاؤں کے برحق ہونے پر۔
وہاں سے وہ چلا تو اس کی شکل ہی بگڑی ہوئی تھی. قوم کے لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ کلام کوئی جادوگری اور سحر کہانت نہیں ہے، برحق کلام ہے. یا تو تم ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ، عرب کے دیگر قبائل جانے اور یہ جانے، یا یہ کہ ان کے دین کو قبول کر لو، عافیت میں رہو گے، مخالفت نہ کر. اسی طرح ایک اور انہوں نے مصالحانہ پیشکش کی کہ ایک ہفتہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں. پھر یہاں تک بھی کہنے لگے کہ ایک دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، ایک مہینہ ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں. اور یہ بھی پیشکش کی کہ ایک دن آپ ہماری معبود کی عبادت کریں، ہم ایک سال تک آپ کی معبود کی عبادت کریں. یہ تو ممکن ہی نہیں تھی کہ بت کی عبادت کی جائے، اگرچہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو تو انسان تو ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی قرآن کریم کی سورہ کافرون کی آیات تلاوت فرمائی جو اسی موقع پر نازل ہوئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے اس کی میں نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم ایسا کرو گے کہ جن کی میں عبادت کرتا ہوں، وہاں جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی رب کی تم عبادت کرو. کیونکہ عبادت تو ہوتی دل سے، عبادت تو ہوتی دل سے. جب تک انسان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، خالی خولی پیشانی ٹکنے سے ایمان والا تھوڑی کہلاتا. اس لیے علماء فرماتے ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے اللہ جل شانہ پر ایمان لانے کا نام. اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے، صرف خالی خولی پیشانی ٹکا دینا، سجدہ ریز ہو جانا ہی کافی نہیں ہے آدمی کی نجات کے لیے. دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے. عجیب و غریب مطالبے، کبھی کہتے صفا پہاڑی سونے کا بنا دیجئے، اس قسم کے مطالبات وہ کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا اور نہیں اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا. تو ان کے مطالبے رد ہوئے. ہر طرح سے جب تمام تدبیرات ناکام ہوئی، بڑی بڑی شخصیات بھی مسلمان ہوئی، یہاں تک کہ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی بھی مختلف جو ہے نا انہوں نے کوششیں کی. ایک واقعہ ابو جہل کا آتا ہے کہ ایک بڑا سا پتھر لے کر یہ نکلا اور کہنے لگا کہ میں آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر کے ہی رہوں. حضور حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ پتھر لے کر جب قریب پہنچا تو وہیں فل اسٹاپ اس پر لگ گیا، اس کے پاؤں جم سے گئے. بالآخر بڑی مشکلوں سے پیچھے آیا تو کانپ رہا تھا، ہاتھ سے بڑی مشکلوں سے پتھر چھوٹا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ جب میں قریب ہوا تو ایک وحشی قسم کا اونٹ میری طرف لپکا جو مجھے قریب تھا کہ مجھے چبا جاتا، قریب تھا کہ مجھے کھا جاتا. بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرشتوں کے ذریعے مدد و نصرت کی اور اس کو وہ اونٹ نظر آیا. جب ہر اعتبار سے مشرکین نے دیکھا کہ اب نہ مصالحت کی تدبیریں کامیاب ہوئی، نہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس سفارتی تدبیریں کارآمد ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی سازشیں بھی فیل ہو چکی اور کسی طرح وہ نہیں ہو رہا، تو پھر انہوں نے ایک معاہدہ سوشل بائیکاٹ کا اور خاندان نبوت سے بائیکاٹ کا کی. یہ نبوت کا 7واں سال تھا کہ کفار مکہ نے ایک معاہدہ تحریر کیا. اس زمانے میں دستور تھا کہ جو سارے متفقہ قبائل متفق ہو کر جو معاہدہ کرتے اسے لکھ کر بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا اور کسی کو اس کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے خلاف کرنے کی. تو ان کفار مکہ نے ایسے ہی یہ معاہدہ لکھا کہ آج کے بعد سے خاندان نبوت بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا جائے گا، بائیکاٹ کیا جائے گا. یہ سوشل بائیکاٹ تھا. اس کے مقاصد کیا تھے؟ مقاصد آپ کے سامنے نظر آ رہے. اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی عالمگیر دعوت کو محدود کر کے خاندانی دعوت بنانے کی کوشش کی جائے، مسلمانوں میں رابطہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے، دین کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی جائے. اور جب مسلمان محصور ہو جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی جائے، یا ان کو محصور کر کے اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حضور کو ہمارے حوالے کر دیں. معاہدے کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی تھی، جو باتیں شرائط تھی، وہ یہ ہیں کہ لین دین خرید و فروخت کی مکمل پابندی ہوگی، شادی بیاہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، مجالس میں بیٹھنے پر پابندی، بات چیت پر پابندی، خوراک کی رسد اور پہنچاؤ پر پابندی، گھومنے پھرنے پر پابندی.
یہ سب معاہدے کی شقیں تھی. روایات کے اندر آتا ہے کہ معاہدہ لکھنے والا منصور ابن عکرمہ نام کا ایک شخص تھا. اس نے اپنے ہاتھوں سے معاہدہ لکھا اور پھر وہاں لٹکایا. اللہ جل شانہ نے نقص سزا دی کہ جس ہاتھ سے انگلیوں سے اس نے معاہدہ لکھا تھا اس کے ہاتھ ہی شل ہو کر رہ گئے, ناکارہ ہو کر رہ گیا, اور اس ہاتھ سے جس سے وہ لکھا کرتا تھا لکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو. 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب, پورا بنو ہاشم خاندان جن میں 80 سے زیادہ افراد تھے, ایک گھاٹی کے اندر محصور ہو کر رہ گئے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. مسعی جو سعی کی جگہ ہے اسی کے بیک پر یہ جگہ ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تھوڑی سی چاروں طرف پہاڑی ہے اور نیچے ایک گڑھا سا ہے. یہ شعب گھاٹی کہلاتی. شعب ابی طالب پورا خاندان یہاں پر محصور ہو گیا. یہاں تک کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور حمایت اور نصرت میں کھڑے تھے وہ بھی یہاں پر محصور تھے. پورا بنو ہاشم مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب یہاں قید تھے, سوائے ابو لہب کے جو باہر تھا, بقی سب یہاں محصور رہے. مسجد حرام سے اگر صفا مروہ کی جانب نکلیں تو سامنے ایک گھاٹی نظر آتی ہے. آج بھی اس گھاٹی کے آثار موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر 3 سال تک قید و بند کی صعوبتیں گزاری, اور اس دوران جو حالات پیش آئے وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں. ذخیرہ خوراک کا اختتام, فقر و فاقہ کی نوبت, یہاں تک کہ جو دودھ پینے والے بچے تھے ان کے لیے بھی ماؤں کے پاس دودھ ختم, بچوں کا بلک بلک کر رونا, بچوں کی رونے کی آوازیں باہر آتی لیکن قریش کے لوگ اس پر خوشیاں مناتے. نوبت آ گئی کہ درختوں کے پتے ابال ابال کر کھایا کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قصے تاریخ کی کتابوں میں ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو نکلا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی. اندھیرا تھا, گھاٹی میں قید, روشنی کا انتظام نہیں, نرم سی چیز میرے پاؤں کے نیچے محسوس ہوئی. میں نے فوراً وہ چیز اٹھائی اور کھا لیا, یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیا چیز ہے, کھانے کے قابل بھی ہے. بھوک کی یہ شدت تھی. دوسرا واقعہ بتلاتے ہیں انہی کا ہی. ایک دفعہ رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلے تو پاؤں کے نیچے اونٹ کے چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو خشک ہو کر پڑا رہ گیا تھا, سوکھا وہ پڑا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھایا, نعمت سمجھی, اور اسے دھویا, صاف کیا, اسے آگ پہ پکایا اور اس کو پیس کر صفوف بنا دیا, اور 3 دن تک اس چھوٹے سے ٹکڑے پر میں نے گزارا, کہ پھانک پھانک کر گزارا کرتا. اب سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے عمر کے لوگوں کے ساتھ یہ حالات پیش آئے تو بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا. ہم اور آپ شاید بیان نہیں کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم تصور نہیں کر سکتے کتنی قربانی ان حضرات نے دی. کوئی چیز خریدنے جاتے تو اول بیچا ہی نہیں جاتا, بیچتے بھی تو نرخ اتنے زیادہ 10-20 گنا بڑھا کر بتا دیتے جو خریدنے کی استطاعت سے بھی باہر ہوتا. کچھ لوگوں نے ہمت کر کے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, اس وقت مسلمان نہیں تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتیجے ہیں, اپنی پھوپھی کے لیے کوئی غلہ اناج وغیرہ لے کر گئے. درمیان میں ابو جہل آ گیا اور آ کر روکنے لگا کہ تم ان کو لیے نہیں لے جا سکتے. ایک اور صاحب جو ابو البختری کے نام سے, ابو العاص البختری کے نام سے وہاں گزر رہے تھے, دیکھا, ماجرہ پوچھا تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ محصور لوگوں کے لیے غلہ اناج لے کر جا رہے ہیں. حضرت حکیم ابن حزام فرمانے لگے کہ میں اپنی پھوپھی کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہوں. ابو البختری نے ابو جہل کو ڈانٹا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے. لیکن ابو جہل اسے بھی برا بلا کہنے لگا. کتابوں میں کہ اس نے ایک ہڈی اٹھائی, ہڈی اٹھا کر اس کے سر پر ایسے زور سے ابو جہل کے سر پر مارا کہ سر ہی پھٹ کر رہ گیا. بالآخر وہ وہاں سے گیا اور انہوں نے تھوڑا سا غلہ اناج پھوپھی تک پہنچا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو مختلف خطرات لاحق تھے. ظلم و جبر کا معاہدہ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. بالآخر نبوی میں جا کر جب نبوت کا 10واں سال تھا یہ جو ہے معاہدہ ختم ہوا, اور اس کے ختم ہونے کا بھی واقعہ کتابوں کے اندر ہے.
واقعہ یہ ہوا کہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو منصف مزاج تھے، جن میں مطعم ابن عدی، ہشام ابن عمر، حکیم ابن حزام، ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ دیکھیں اتنے سالوں سے خاندان نبوت بنو ہاشم کا خاندان محصور ہے، اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنا چاہیے۔ آپس میں اتفاق کر لیا کہ کیسے ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ کل جب قریش کی مجلس وہاں قائم ہوگی تو ایک اٹھ کر کہے گا کہ ظالمانہ معاہدہ ختم کرو، اور تم لوگ یکے بعد دیگرے میری مدد کو اور حمایت کو اٹھنا۔ ایسے ہی ہوا کہ جب ابو جہل وغیرہ اس قسم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے تو ہشام ابن عمر کھڑے ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ ظالمانہ معاہدہ میں نہیں مانتا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو جو دوسرے حضرات پہلے سے اتفاق کیے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ابو جہل پہلے تو انکار کرنے لگا، لیکن جب دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں، بہت سے لوگ تائید میں اٹھے ہیں، تو چپ ہو گئے۔ اسی دوران ابو طالب جو حضور کے چچا تھے وہیں طواف کر رہے تھے، وہ آ کر کہنے لگے کہ مجھے میرے بھتیجے نے ایک بات کی خبر دی ہے، تم ایسا کرو اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور خبر یہ دی ہے کہ جو تم نے معاہدہ لکھ رکھا تھا اور معاہدے کو تم نے بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیا تھا، دیمک نے اس کو مکمل چاٹ لیا، سوائے بسم اللہ کی کچھ بھی نہیں بچا۔ جا کر دیکھ لو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو یہ معاہدہ ختم خود بخود ختم ہو گیا، تو معاہدہ پھٹ گیا، ختم ہو گیا، اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے بائیکاٹ پر برقرار رہنا، محصور رہے۔ اللہ کی شان جب دیکھا تو ایسا ہی ہوا تھا، دیمک نے پورا خط جو ہے نا معاہدہ چاٹ کر ختم کر لیا تھا، لفظ اللہ کے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوا۔ وہ اللہ پر مشرکین بھی ایمان رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مشرکین اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ حضور سے فرمایا کہ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی، مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو، بتوں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے اپنی ذمہ داریاں ان بتوں کو دے رکھی، کسی کو یہ منصب دے رکھا ہے، کسی کو یہ منصب دے رکھا ہے، کسی کو یہ منصب دے رکھا، اس قسم کا نظریہ ان کا تھا۔ یہ سوچ آج کل کے لوگوں کی بھی ہے، اللہ معاف کر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ طرح طرح کی چیزوں کے اندر طرح طرح کے اسباب ہیں، کوئی کسی مزار والے کے پاس جا کر مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے پاس جا کر مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ جانا ہوا مزار میں، جب چھوٹے تھے تو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ڈولیاں بنی ہوئی ہیں اور لوگ وہاں پر آ کر ہلاتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں۔ معلومات کی تو پتہ چلا کہ بھائی ہر حاجت کی الگ الگ ڈولی، کسی کو اگر اولاد چاہیے نا، یہ والی ڈولی ہلائے، اس میں پیسے ڈالے تو اس کو اولاد مل جائے گی۔ کسی کو ملازمت چاہیے، وہ یہ ہلائے تو جو ہے نا اس کو ملازمت مل جائے گی۔ کوئی کسی کے میں کچھ، کسی میں کچھ، طرح طرح کی جو ہے نا باطل عقائد اور باطل نظریات لیے ہوئے لوگ وہاں عبادتیں کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہوں، پرندوں کو دانے ڈال رہے ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر پرندوں کو کھلائیں گے تو ہماری حاجات اور ضروریات پوری ہوں گی۔ اس نظریے کی بنیاد پر کھلانا شرعاً حرام ہے، گناہ کے زمرے میں داخل۔ ویسے پرندوں کو دانا ڈالنے میں، پانی ڈالنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اجر و ثواب کی بات ہے، انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کے اوپر ایسی جگہ بنائے جہاں پرندے آ کر پانی پئیں، ان کو بھی پیاس لگتی، لیکن اگر کوئی اس عقیدے اور نظریے سے کہتا ہے کہ ان کو کھلانے پلانے میں میری حاجات اور ضروریات پوری ہوں گی، تو یاد رکھیے گے باطل نظریے۔ حاجت روا اور مشکل کشا ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے نہ کوئی مشکل کشا۔ وہ اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتے تو آپ کی حاجتیں کہاں سے پوری کریں گے؟ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا کر جو ہے نا اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے جن کی خود اپنی اولادیں نہیں، وہ اپنے لیے دعا کروا کر اولاد نہیں لا سکتے تو دوسروں کے لیے دعائیں کروا کر آپ اولاد کیسے لے کر آ سکتے؟ تو بہرحال یہ واقعات ہوئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ جو معاہدہ نامہ یہ چاک ہو گیا، اور 10 محرم الحرام کی، محرم کا مہینہ تھا، نبوت کا یہ 10واں سال تھا کہ یہ معاہدہ ختم ہو۔ یہ گھاٹی کی اور شعب ابی طالب جہاں جو ہے یہ خاندان نبوت محصور ہوا، اس کی تصویر ہے۔ 10واں سال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا سخت گزرا، کہ جیسے ہی اس گھاٹی سے اور قید و بند سے آزادی ملی، اور اس کے چند ہی روز کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت کے اندر پیش رہا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ حضرت علی نے پوچھا، جو جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، کہ جناب ابو طالب نے آپ کی اتنی مدد و نصرت کی لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ روایات کے اندر ہے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضور ان کے پاس گئے اور حضور نے درخواست کی کہ چچا اب میرے کان میں بھی کلمہ کہہ دیجئے، کل قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارشی بن جاؤں۔ لیکن ابو جہل اور امیہ ابن خلف جیسے لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے عار دلائی کہ ابو طالب کیا آپ ڈر گئے؟ مرتے وقت اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو بالآخر ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو ان کی زبان پر یہی جملے تھے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوں۔ لیکن پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت کی، اور جتنی ہو سکتی تھی اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر حضور کی مدد و نصرت۔ حضرت علی نے ایک دفعہ پوچھا کہ انہوں نے آپ کی اتنی مدد کی، ان کو کیا فائدہ آپ سے پہنچا؟ تو فرمایا کہ میری وجہ سے ان کو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ان کو دیا جا رہا ہے۔ ان کی صرف ٹانگیں پیر جہنم میں ہے، بقیہ سر تا پا اوپر تر لے کر پورا حصہ جہنم سے باہر ہے، وہ تکلیف میں نہیں۔ لیکن وہ پیروں کا جہنم کی آگ میں ہونا اتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا پورا دماغ بھی کھل رہا ہوتا ہے، جیسے ہانڈی ابلتی ہے ایسا ان کا دماغ ابل رہا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس کے اندر نقطہ یہ لکھا ہے کہ جناب ابو طالب سر تاپا حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ کی مدد اور نصرت میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ان کے قدم کفر پر تھے، اس لیے سزا قدموں کو ہوئی تو پورا جو جسم حضور کی مدد اور نصرت میں لگا ہوا تھا اللہ نے کم سے کم ان کی حفاظت فرمائی۔ لیکن یہ جو ہے نا ہوا۔ دوسرا واقعہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی ہمدرد ہمگسار اور ہر دم آپ کے ساتھ رہنے والی، جان فدا کرنے والی، مال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور کرنے والی، ان کا انتقال ہوا۔ جب مدد کرنے والے یہ لوگ بھی رخصت ہوئے، قریش کی مخالفت بھی زوروں پر آئی۔ اچھا، یہ جو شہاب بن طالب کا جو 3 سال کا دورانیہ گزرا، ان میں بھی 2 واقعات جو پیش آئے جو یہاں پر مذکور نہیں ہیں۔ ان میں پہلا جو واقعہ پیش آیا وہ شق القمر کے معجزے کا تھا۔ شق القمر کا مطلب ہوتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ پورا خاندان نبوت محصور تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے اندر موجود تھے کہ ابو جہل وغیرہ وہاں سے گزرے اور آ کر کہنے لگے کہ آج 14ویں کا چاند ہے، اگر آپ برحق ہیں تو اس کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر لیجیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کی، انگلی سے اشارہ کیا تو ایک مشرق میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گر گیا۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، لیکن ایمان ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ یہ تو نظر کا دھوکہ ہے، کہ آپ نے کوئی شعبدہ بازی دکھلائی، کوئی جادوگری دکھائی۔ باہر کے جب قافلے آئیں گے تو پھر وہ بتلائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور باہر سے جب قافلے آئے تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کے ایک ٹکڑے کو ادھر جاتے ہوئے، دوسرے ٹکڑے کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ایمان نصیب میں نہیں تھا۔ اس کو جادوگری اور طرح طرح کی باتیں دے کر، نام دے کر اس سے بھی کنارہ کر دی۔ دوسرا جو واقعہ ہوا وہ روم اور رومیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کی جنگ کا واقعہ تھا کہ ان میں آپس میں عموماً جنگیں چلتی رہتی تھی، اور کثرت کے ساتھ مجوسی جو آتش پرست تھے وہ عیسائیوں پر، رومیوں پر غالب آ جاتے۔ بت پرست یہ سمجھا کرتے تھے کہ آتش پرست ہمارے قریب ہیں، کیونکہ جس طرح بتوں کو پوجتے ہیں وہ بھی آگ کو پوجتے ہیں، اور جو یہود و نصارہ ہیں اس کو مسلمانوں کی حمایتی اور قریب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، ایک آسمانی دین کو ماننے والے۔ تو جب مجوسیوں نے رومیوں کو شکست دی تو ادھر مشرکین خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ جس طرح ہمارے حلیفوں نے، مجوسیوں نے تمہارے حلیفوں نے اہل کتاب کو شکست دی، ایسے ہی ہم بھی دیں گے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی سورہ روم کی آیات نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، ان قریب جو ہے نا رومی غالب آئیں گے، عیسائی غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ایک شخص امیہ ابن خلف، اس کے درمیان یہ شرط لگی کہ 3 سال کے اندر اگر رومی واپس غالب آ گئے تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ 100 اونٹ میں آپ کو دوں گا، 10 اونٹ میں آپ کو دوں گا، اگر غالب نہیں آئے تو آپ کی بات غلط ہوئی تو آپ کو 10 اونٹ مجھے دینے پڑیں گے۔ حضور کو حضرت ابو بکر نے اطلاع بھی دی، شرط کی،
حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ مدت 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کر دو اور اونٹوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 100 کر دو، کہ 10 سال کے اندر 9 سال کے اندر اگر رومی غالب آ گئے تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے، اور اگر رومی غالب نہیں آئے، وہ مغلوب ہو گئے، تو 100 اونٹ میں دوں گا۔ اگرچہ یہ شرط ہے، اس طرح کی شرط لگانا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ دو طرف ہار جیت پر شرط لگانا یہ قمار اور جوئے اور سٹے میں داخل ہے، کھیلتے ہوئے اس قسم کی شرائط لگانا جوئے میں داخل ہے اور سود کے اندر داخل ہے۔ کوئی تاش کھیل رہا ہے، اس میں اس قسم کی اگر شرائط رکھی جا رہی ہیں، لڈو کھیل رہا ہے یا کوئی اور کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی اگر دو ٹیمیں آپس میں ہار جیت پر پیسوں کی شرط لگاتے ہیں تو یہ شرعاً حرام ہے، گناہ کے زمرے میں داخل۔ کوئی تیسرا آدمی بطور انعام جیتنے والے کو کوئی رقم دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں ٹیمیں پیسہ ملا کر جیتنے والے کو رقم دے اور ہارنے والا اپنی جیب سے ادا کرے، یہ شرعاً ناجائز اور گناہ کے زمرے میں داخل۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا 9 سال کے دوران، 9 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، اللہ جل شانہ کی مدد سے رومیوں نے دوبارہ سے فتح پائی، اور اس وقت تک یہ امیہ ابن خلف اگرچہ مر چکا تھا لیکن اس کی اولاد نے 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو بھجوائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ مال حرام تھا، شرط کا مال تھا، اور شرط سے حاصل شدہ مال یہ حرام ہوتا ہے، اور حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے۔ تو یہ واقعات اس دوران بھی پیش آئے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا، چچے کا بھی انتقال ہوا، تو آپ تنہا رہ گئے۔ تو بعض حضرات کے مشورے سے 2 خواتین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی، نکاح کیا۔ ان میں ایک حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس وقت حضور کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 55 سال تھی، اپنے سے بڑی عمر کی اور بیوہ تھی۔ ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی، اور دوسرا نکاح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا، اگرچہ رخصتی بعد میں مدینے میں جا کر ہوئی، لیکن دوسرا نکاح اسی وقت سن 10 نبوی کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ ابو طالب کی قبر کی تصویریں ہیں، یہ دور سے تصویریں اس کی دکھلائی گئی ہیں۔ یہ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو جنت المعلا کے اندر ہے، مکہ مکرمہ کے اندر قبرستان ہے جنت المعلا کے نام سے، جس طرح مدینہ منورہ کے اندر جنت البقیع ہے، جس میں سینکڑوں کے قریب حضرات صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہے، اگرچہ اس کی نشانیاں اور علامات مٹا دی گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی ہیں، لیکن جو نقشے ہیں ان سے پتہ چل جاتا۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ کے اندر حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے جو جنت المعلا کے اندر ہے۔ یہ واقعات پیش ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا بھی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے، جب مکہ مکرمہ کے اندر کفار و مکہ کی ایذائیں بھی بڑھنے لگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے باہر طائف کا سفر فرمایا۔ یہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ طائف کا واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سخت گزرا۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ 10 شوال 10 نبوی کا یہ واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے، جو آپ نے جن کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ مدت اقامت 10 دن تک وہاں رہے، اور نتیجہ سفر کیا ہوا؟ اہل طائف کا ظالمانہ سلوک جو تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف پہنچے تو مکے اور طائف کے اندر 3 بڑے بڑے سردار، ایک عبد یالیل کے نام سے تھا، دوسرا مسعود کے نام سے، اور تیسرا حبیب کے نام سے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کے پاس گئے، اس نے عجیب جواب دیا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جس کو نبی بنا سکے؟ تیسرے نے کچھ اور جواب دیا، چوتھے نے کچھ اور جواب دیا، لیکن ساتھ یہ کیا کہ مکے کے طائف کے اوباش نوجوانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا۔ اب وہ 2 رویا تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اوباش نوجوانوں نے قطار لگائی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے گزر رہے ہیں،
اور وہ گوشت نوجوان ادھر سے کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے اٹھتے ہیں حضور کے دفاع میں۔ سر مبارک حضرت زید بن حارثہ کا بھی لہو لہان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم لہو لہان ہے، یہاں تک کہ اتنا جسم لہو لہان ہوا کہ جوتے بھی خون آلود ہو گئے، خون سے بھر گئے۔ یہ رویہ ان ظالموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا۔ جب وہاں سے واپس ہوئے، نہیں آپ تصور کر سکیں، واقعات ہم بیان کر دیتے ہیں، سرسری میں نے بیان کر کے میں نکل لیا۔ اب ذرا سوچئے گا کسی وقت اکیلے میں بیٹھ کر تصور کیجئے گا اگر ہم اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا کہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی اوباش نوجوان موجود ہوں، گالیاں بھی دے رہے ہوں، پتھر بھی مار رہے ہوں، مکے بھی رسید کر رہے ہو، کوئی سر کے بال، کوئی داڑھی کے بال نوچ رہا ہو، ہم اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ وہ ذلت کی جو انتہا تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قسم کا رویہ اور ظالمانہ معاملہ ان کے ساتھ رکھا۔ شاید ہماری ہی زبانوں پر گالیاں آ جاتی اگر ہمارے ساتھ ہوتا۔ بد دعائیں تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ جاری رہتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں طائف کی پہاڑیں آپس میں ملا دی جائیں اور یہ پوری طائف کی بستی جو ہے نا اس پہ پس کر رہ جائے، لیکن آپ کی زبان مبارک پر جو جملہ تھا وہ یہی تھا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، نادان ہے، سمجھتے نہیں۔ یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک۔ طائف سے باہر نکلے، مکے کے دو سردار عتبہ اور شیبہ کے نام سے ان کا باغ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باغ کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ دعائیں تھیں، اضطراری کیفیت تھی، اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں، وقلتی حیلتی، اور اپنی تبدیل کی کمزوری کی، وہوانی علی الناس، اور لوگوں نے جو رویہ میرے ساتھ ذلت آمیز رکھا، اے اللہ میں اس کی آپ کے ساتھ شکایت کرتا ہوں۔ انت رب المستضعفین، آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں، وانت ربی، آپ ہی میرے رب ہیں، الی من تکلنی الی عبد، یہ جو کلمات حضور کی زبان سے نکلے تو اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل کے ساتھ کو بھیجا، اور حضرت جبریل کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبال بھی موجود تھے۔ انہوں نے اجازت بھی طلب کی، لیکن حضور نے اس موقع پر دعائیہ کلمات کہے قوم کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ بعد میں پورا طائف مسلمان ہوا اور بغیر محنت کے وہ لوگ اسلام کی زیر نگین آئے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کے اوپر احد کی جنگ کے دوران جو سخت مرحلہ گزرا وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ، کیا اس سے بھی کوئی سخت دن آپ پر گزرا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری قوم قریش نے جو مجھے مکے میں تکلیفیں دی وہ اپنی جگہ، لیکن طائف میں جو دن میرا گزرا جو اتنا تکلیف دیتا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا، اور میں کبھی بھول نہیں سکتا، اس قدر اذیت والا اور تکلیف والا تھا۔ تو اس باغ کے نیچے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا۔ عتبہ و شیبہ جو مکے کے سرداروں میں سے تھے، مشرکین میں سے تھے، جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگایا تھا وہاں یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو مسجد عداس کہا جاتا ہے۔ یہ عداس یہ عتبہ اور شیبہ کا ایک غلام تھا جو عیسائی مذہب پر تھا۔ عتبہ اور شیبہ نے جب حضور کو اس وقت زخمی حالت میں دیکھا تو ان کے دلوں میں بھی نرمی آ گئی، اپنے غلام کے ذریعے انگوروں کا ایک تھال بھجوایا اور کہا کہ ان کے پاس تھال لے کر جاؤ اور ان سے اصرار کرنا کہ ضرور کھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عداس لے کر گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر وہ کھانا تناول کیا اور انگور کا خوشہ تناول کیا۔ عداس کہنے لگا کہ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے یہاں کے لوگ تو ایسا کوئی کلمہ کبھی نہیں کہتے، میں نے پہلی دفعہ سنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دین اس کے سامنے رکھا، پھر اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں عراق کے شہر نینوا سے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا وہی نینوا جہاں سے میرے بھائی حضرت یونس ابن متیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت یونس ابن متیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیوں پہلے گزرے ہیں، یہ نبی تھے لیکن عرب کے لوگ ان کو جانتے نہیں تھے۔
عداس نے جب دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ نام لے رہے ہیں تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں، میں بھی اسی دین پر ہوں جو دین حضرت یونس لے کر آئے۔ تو بے ساختہ وہ حضور کے ہاتھوں کو پیروں کو چومنے لگا اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان۔ جس جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگایا تھا وہیں پر ہی یہ مسجد بنائی گئی جو مسجد عداس کے نام سے۔ اب اگرچہ اس مسجد کے آثار نہیں ہیں، مسجد موجود نہیں، لیکن احاطہ اس کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پتھروں کی شکل میں موجود وہاں پر موجود۔ یہ اسی مسجد ہی کی تصویریں ہیں۔ واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی میں وادی نخلہ تھے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی۔ نصیبین یہ ایک جگہ ہے جو عراق کے قریب موصل، اس کے قریب ایک بستی ہے نصیبین کے نام سے، جہاں جنات بکثرت موجود تھے۔ 7 جنات وہاں سے گزرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو اسی وقت وہ لوگ بھی اسلام لے آئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع نہیں ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں سورہ احقاف کے ذریعے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ اس واقعے کی خبر دی گئی، اور بعد میں بکثرت پھر جنات مسلمان ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کثرت کے ساتھ ان کے وفود آتے رہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے اور بکثرت وہ بھی مسلمان ہیں۔ مختلف قبائل اس موقع پر مختلف قبیلوں کے افراد، سوید ابن صامت، ایاز ابن معاذ، ابو ذر غفاری، یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، باہر کے لوگ تھے۔ طفیل ابن عمر دوسی، ضمار ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرات مسلمان ہیں۔ تو جو طائف کا پورا واقعہ آپ کے سامنے، جس قدر رویہ ان ظالموں نے رکھا اور جس قسم پرسی کی عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ التجائیہ کلمات انما اشکو نکلے تھے، اللہ جل شانہ نے ان حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اعزاز و اکرام سے نوازا وہ اسراء اور معراج کا واقعہ تھا۔ یہ ایک مفصل سفر نامہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر یہ اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔